چل کر آئے تم بیٹھے تھکنا ہمیں نہیں. مولانا کی صحت سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. کوئی کافر نماز پڑھے تو آپ اسے کہیں گے نماز نہیں. روزہ رکھے اسے کہیں گے روزہ دار نہیں. بائی چانس حج پہ چلا گیا ان کو اجازت نہیں. بائی چانس حج پہ چلا گیا تو آپ اسے حاجی کہیں گے؟ کہیں بھائی نہیں. ایک کافر کو ہم نمازی نہیں کہہ سکتے. لاکھ نماز پڑھے روزے دار نہیں کہہ سکتے. لاکھ روزہ رکھے. کہا بھائی سبب کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ کہا بھائی سبب یہ ہے کہ وہ ابھی دین میں داخل نہیں ہوا. بھائی ابھی دین میں داخل نہیں ہوا تو پتہ یہ چلا نماز اس کی قبول ہوگی جو دین میں داخل ہوگا. فائدہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین دین ہے تو پتہ چلا نماز کی قبولیت کے لیے حسین تک پہنچنا پڑے گا. روزے کی قبولیت کے لیے حسین تک پہنچنا پڑے گا. صلوات پڑھو. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دیوانہ است حسین سردار ندار دست در دست نظیم حقا کے بنائے لا الہ است حسین. خواجہ سے میں یہ پوچھوں گا, خواجہ یہ بتائیے آپ کی یہ 4 مصرے اجمیر میں دیوار میں, میں کہوں گا دیوان میں تو موجود تھا نا بھائی. دیوان میں یہ شعر موجود تھا تو دیوار پر لکھنے کی کیا ضرورت؟ بھائی دیوان میں شعر موجود ہے تو دیوار پہ لکھنے کی کیا وجہ؟ شاید روح خواجہ آواز کے نادار تجھے نہیں پتا. جب اہل بیت کی فضیلت دیوار پر نقش ہو جاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی. خانہ کعبہ پہ ایک نشان آج تک موجود ہے, کوئی مٹا نہ سکتا. کرنا ہو مگر یہ ضرور ہوتا ہے قنوت پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے. تو امام حسین نے خواجہ کو پہچانوایا, خواجہ نے امام حسین کو نہیں پہچانوایا. ہماری کے ساتھ نہیں گئے امام حسین کو پہچانوایا. کون پہچانوائے گا؟ امام حسین ہم کو پہچانوائے. یہ تھی ایک مثال. دوسری مثال, یہ تو ایک انسان کی مثال ہے. فرشتوں کی مثال. چند فرشتوں کا نام لوگ آپ بتائیے گا کہ ان فرشتوں نے امام حسین کو پہچانوایا, امام حسین نے ان کو پہچانوایا. فطرس فرشتہ ہے, فطرس کو امام حسین نے پہچانوایا, امام حسین کو نہیں پہچانوایا. جبریل امین رضوان جنت یہ کون فرشتے ہیں؟ امام حسین جی نے پہچانوا رہے ہیں. امام حسین کے جھولے سے شفایاب ہو کے گیا, حسین کا قصیدہ پڑھتا ہوا گیا. ارشی وارثی صاحب نے بڑا خوبصورت مطلب کہا. فطرس نے اپنے پر سے لکھا آسمان پر, شبیر نے دیے ہیں مجھے یادی شان پر. سجدے میں ہے رسول خدا پشت پر حسین, ایک آسمان بیٹھا ہے ایک آسمان پر. اے غلام چلاتا ہے ننھے گلے پہ تیر, لعنت ہو تجھ پہ اور تیرے خاندان پر. تو فطرس کو کس نے پہچانوایا؟ امام حسین علیہ السلام. جبریل امین کس نے پہچانوایا؟ امام حسین نے پہچانوایا. کیسے؟ جبریل عرش سے آ رہے ہیں کہ حسین کا جھولا جھولا ہے. جبریل حسین کا جھولا جھولاتے جا رہے ہیں, ان کی شناخت میں اضافہ ہوتا چلا جائے, احترام جبریل بڑھتا چلا جائے. رضوان جنت, رضوان جنت جب کپڑے حسنین کے لے کر آئے تو آگے یہ کہہ سکتے تھے کہ میں
رضوان جنت ہوں، میں رضوان جنت ہوں، کہیں آ سکتے تھے درجہ پر، لیکن نہیں، کہا انا حیات الحسنین، میں حسن حسین کا گھرسی۔ تو پتہ یہ چلا کہ بڑے دروازے پر بڑی بارگاہ میں چھوٹے بارگاہ میں بچانے جاؤ۔ امام حسین نے پہچنوایا، امام حسین کو کسی نے نہیں پہچانا، امام حسین کو ہم نہیں پہچنا سکتے۔ اور اگر حق کی بات کی جائے تو حسین کو پہچنوانے کا حق نبی کو، اور پہچنوایا بھی۔ روایت کی منظر کشی کر کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ پیغمبر مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، امام حسین دروازے سے تشریف لا رہے ہیں مسجد، امام حسین کا پیر ہوا میں پھنسا، امام حسین گرنے والے ہیں، منظر کشی کر رہا ہوں، رسول خطبہ دے رہے ہیں۔ اچھا، مسجد کی محراب سے لے کر دروازے تک فاصلہ تو ہوگا، پیغمبر وہاں سے محراب سے آ رہے کہاں؟ دروازے پر امام حسین کو سہارا دینے کے لیے، فاصلہ ہے نا بھائی، لیکن مسجد اصحاب کے مجمع سے پر بھری ہوئی۔ اب رسول کو اتنی ہی دیر میں حسین تک پہنچنا ہے کہ حسین زمین پہ آ گئے۔ اب صاحب معراج نبی ہے، نبی کی یہ بھی معراج کا سفر ہے، امت امامت کو سہارا دینے جا رہے ہیں، یہ بھی نبی معراج کا سفر کر رہا ہے، بھائی فاصلہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی ان اصحاب کے مجمع سے یہ کہتے ہوئے حسین تک نہیں ہے کہ بھائی ہٹو بچو حسین گر رہے ہیں، اب جلدی جلدی میں حسین تک پہنچے، اب پتہ نہیں کون صحابی کس طرف گرا، ویسے بھی وہ گرے لوگ تھے، سلوار پڑھنا محمد رسول اتنی ہی تیزی سے تو پہنچے کہ حسین گرے نا، امامت کو سہارا دینے نبوت پہنچ رہی ہے، لیکن یا رسول اللہ اتنا روتے ہوئے، شاید رسول آواز دے کہ جب امامت کا مسئلہ ہے تو صحابیت بھی قربان ہو جائے، صحابیت کو پامال کرتے ہوئے پہنچنا امامت کو بچانے کے لیے۔ اچھا، ایک چیز بڑی عمومی سی ہے، کہا جاتا ہے کہ بھائی رسول کسی صحابی سے کہہ دیتے، بھائی رسول تو محراب پہ کھڑے ہیں، صحابی کوئی اپنے دروازے کے پاس موجود ہوگا، یہ کہا جاتا ہے کہ رسول کہہ دیتے کسی صحابی سے، بھائی حسین کو سنبھالو، سنبھالو حسین گر رہے ہیں، کہہ دیتے۔ جو کہتے ہیں تاریخ لکھ دیتی کہ امامت کو سہارا دینے صحابیت پہنچی، نبوت نہیں پہنچی، امامت کو سہارا دینے صحابیت پہنچی، نبوت نہیں پہنچی۔ تو یہاں صحابیت کی تسلیم ہوتی، بہت توجہ، بہت توجہ۔ تو کیا ہے اصحاب کا امام حسین کو سہارا دینا اس میں کوئی مشکل ہے نہیں، دلیل صحابی کا امام حسین، اصحاب کا امام حسین کو آ کر سہارا دینا، امام حسین کی حفاظت کرنا، امام حسین کی مدد کرنا، اس میں کوئی مشکل نہیں۔ دلیل جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، اس کا مطلب صحابیت حسین کو سہارا دے سکتی ہے۔ نہیں کہا کہ صحابی جا کے سہارا دے دے، کیوں؟ رسول قیامت تک کے لیے ایک سنت قائم کر دینا چاہ رہے تھے۔ کیا سنت؟ یہ سنت قائم کر دینا چاہ رہے تھے کہ اگر حسین گرے تو ضروری نہیں ہے کہ آگے نبوت سہارا دے، صحابیت بھی سہارا دے سکتی۔ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ نبی ہونا
تھا اس لیے ہم نے سہارے نہیں دیے. نہیں, ایسے اصحاب انصار مجھے ملے کہ حسین گھوڑے سے گر رہے ہیں. اگر یہی سنت ہے تو جا کے سنبھالنا چاہیے تھا نا. حسین گھوڑے سے گر رہا ہے تو حسین کو سنبھالنا چاہیے. گھوڑے سے گر رہا ہے تو حسین کو سہارا دینے والا. یہ وہ ایام ہے کہ جب بعد شہادت امام حسین اسیر کر کے دوسرے اور شام کی طرف لے گئے. جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچا ہے تو شہزادی زینب کی تمیز تھی ام حبیبہ. ام حبیبہ کے مکان کے پاس اس قافلے کو ٹھہرا دیا. ام حبیبہ نے شور ان کی آواز سنی, اپنے دروازے سے آ کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ لٹا ہوا قافلہ آیا ہے جن کے ساتھ ننھے ننھے بچے ہیں, کچھ عورتیں ہیں اور ایک لاغر سا نحیف سا مرد ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں خاردار. ام حبیبہ دیکھتی ہے, یہ منظر دیکھتی ہے ام حبیبہ دیکھتی ہے کہ کوفے کی عورتیں اپنے بچوں کے سرتے اتار کر کھجوریں اس قافلے کے اوپر پھینک رہی ہیں, اور اس قافلے میں خاتون موجود ہے جو ان بھوکے پیاسے بچوں کو ان کھجوروں سے دور کر رہی ہے. اے بیٹا یہ سرتے کی کھجوریں نہ کھاؤ, اے بیٹا ہم سادات ہیں, ہم سید ہیں, ہم کا سب کا حرام ہے. ہاں ادا کرو, یہ علی کی بیٹی ہے جو بچوں کو سمجھا رہی ہے کہ سب کا حرام ہے. ام حبیبہ یہ منظر دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ایک لاغر جوان ہے, ایک لاغر شخص ہے اور کچھ بچے موجود ہیں, ایک خاتون ہے. ام حبیبہ دیکھتی ہے کہ اس خاتون کے آغوش میں ایک 4 سال کی بچی ہے, کبھی غش کھاتی ہے, کبھی اٹھتی ہے, کبھی غش کھاتی ہے, کبھی اٹھتی ہے. ام حبیبہ سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا. ام حبیبہ اپنے مکان سے باہر نکلتی ہے اور ایک پانی میں کاسے میں پانی لے کر آتی ہے, کچھ کھجوریں لے کر آتی ہے. کہتی ہے بی بی میں بہت دیر سے منظر دیکھ رہی ہوں کہ پیاسے بچے ہیں, آپ یہ کھجوریں کھانے سے منع کر رہی ہیں. میں نے سنا کہ آپ نے کہا کہ یہ کھجوریں نہ کھاؤ, ہم سادات ہیں. یہ بھی مجھ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا. میں ایک کاسے میں پانی لائی ہوں, کہ کچھ کھجوریں لائی ہوں, نوش فرما لیے. وہ خاتون کہتی ہے نہیں ہم سادات ہیں, ہم یہ کھجوریں نہیں کھائیں گے. وہ کہتی نہیں بی بی ہم نے نظر مانی ہے کہ صدقے کی کھجوریں نہیں ہے, آپ نوش فرمائیے. لیکن یہ بی بی ام حبیبہ کہتی ہے اے بی بی لیکن میری 2 دعا ہے, یہ دعا کر دیجیے گا. کہا کیا دعا ہے؟ کہا پہلی دعا تو یہ ہے کہ آپ کے بچوں کا جو علم ہے میرے بچوں کا وہ علم نہ ہو, اور دوسری دعا یہ ہے کہ اے بی بی کئی زمانہ ہوا, ایک مدت ہوئی میں نے اپنی شہزادی زینب کی زیارت نہیں کی. اے بی بی دعا